السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ ایسا کرنا شرک تو نہیں؟ تو دیکھیے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبیوں کے سرور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ الفاظ و القاب کے ساتھ نزدیک و دور سے پکارنا بالکل جائز ہے، ہرگز شرک نہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا فرمائی۔ مثلا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حرف ندا یا کے ساتھ حضور علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس کے حدیث پاک میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے۔ یہ نعرے لگاتے ہوئے وہ پھر رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ایک اور بھی ہے کہ نماز میں ہر مسلمان کا یہ عمل بھی ہے۔ ہر نماز کے تشہد میں مسلمان التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، بلکہ یہ پکارنا واجب ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حیات ظاہری میں پکارنے کا ذکر ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی پکارنا ثابت ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سلف صالحین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، یعنی التحیات کے ضمن میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کے حوالے سے کہ آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم التحیات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرف ندا کے ساتھ ہی نماز میں پکارتے ہیں۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان جنگ یمامہ ہوئی، جس میں مسلمانوں کا نعرہ تھا یا محمدا، یہ نعرہ تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی پکارنا بالکل جائز ہے۔ ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا بزرگان دین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح حرف ندا کے ساتھ پکارا کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے جی ہاں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ جو محبوب ہیں انہیں آپ یاد کیجئے۔ حضرت نے با آواز بلند کہا
یا محمدا، فوراً پاؤں کھل گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس نے یا محمدا کہا اور وہ اچھا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا۔ اہل مدینہ میں قدیم سے اس یعنی یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ ثابت یہ ہوا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عارف ندا کے ساتھ پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ بالکل جائز ہے اور یہ بالکل شرک، ہرگز شرک نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے مزارات طیبہ میں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو سید الانبیاء کی حیات میں پھر کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کے جواز میں کسی قسم کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی عطا سے زندہ بھی ہیں اور فریاد کرنے والے کی فریاد سنتے بھی ہیں، اور اللہ کی عطا سے مدد کرنے پر قادر بھی ہیں۔ تو ان تمام باتوں میں سے کوئی بات خلاف شرع نہیں، سب جائز اور درست، اور علماء حق کی تصریحات سے ان کا جواز ثابت ہے۔ بعض انکار کرنے والے اس عقیدہ حقہ ثابتہ سے غافل ہونے کی بنا پر بھی انکار کرتے ہیں، اور بعض جانتے بوجھتے عناداً انکار کرتے ہیں اور فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔